بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بالکل کل جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے۔ کل ہمارا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ دین یا کوئی بھی مذہب اپنانا کیوں ضروری ہے، اور کون سا ایسا مذہب ہے جسے اپنایا جائے۔ تو اس کے جواب میں جیسے کہ آپ نے ڈسکشن کی تھی کہ جو دین اسلام ہے وہ ایک خوبصورت کامل ترین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب کویسچن آج کا یہ ہے کہ ایک اکمل جو کامل ترین مذہب ہے، مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اس کے باوجود جو دین اسلام سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنا بیزار اور دوری کا شکار کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ، آپ کا کوشچن تو بہت اچھا ہے آج کا۔ اچھا، میں بتاتا چلوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ تو ایک تو دین سے بہت دور ہو رہی ہے، اور ہر کسی کے جو علیحدہ ہونے کے جو سبب ہیں نا وہ سب سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بہت ساری وجوہات ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا مسئلہ ہے، اپنے معمولات ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں دین سے بیزار نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نوجوان نسل میں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے والدین کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچہ جیسے ہی جب بلوغت کی عمر کو یا کچھ سوچنے سمجھنے کی جب اس میں صلاحیت آ جاتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس وقت ہی اس کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کبھی بھی دین اسلام سے دور ہونے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ آپ دیکھیں، ہماری آج کے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ باہر ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں کتنی اکثریت تعداد ایسی ہے جو یونیورسٹیز کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے، جی اور وہ دین کو ایک آپشن کے طور پر مثلا بچپن میں ایک بار ناظرہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بالکل وہ قرآن پاک ہو گیا یا وہ دینی تعلیمات ہو گئی، یا جیسے مثلا بچہ بچپن میں ہی جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ کچھ نماز یاد کر لیتا ہے، کچھ دعائیں یاد کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ کبھی نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دعائیں ان کا مفہوم معنی کیا ہے، کہ جس کو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دین کو ہے وہ ایک رسومات میں بند کر جی دیا۔ بالکل، وہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ مثلا بس ایک بار ناظرہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی کسی کے مرنے پہ، کسی کے ختم پہ اگر وہ تلاوت اس کی کر لے گا تو اس کے لیے اسے قرآن پاک کھولے گا، اس کے علاوہ اپنے دیگر معمولات کے لیے وہ قرآن سے کوئی وہ جو ہے نا اس سے ہیلپ نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن پاک ایسی ایک مکمل کتاب ہے، ہر معاملے میں انسان کی یہ رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی بچے میں اس طرح کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور پوری عمر یعنی کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے۔ یہ سب سے ایک مین وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو، یا بچہ کوئی چلے قرآن پاک کو پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ وہیں رک جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سیرت کی طرف نہیں آتا۔ اس کے لیے بہت ایک اشد ضرورت ہے کہ ہر شخص کو جو مسلمان ہے نا وہ ایک جیسی وہ سوچنے سمجھنے کی اس میں صلاحیت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن پاک کو صرف ناظرے سے نہ پڑھے بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کہنا کیا چاہ اس رہا کے ہے۔ لیے بھی جنید بھائی ایک گائیڈنس ہے نا، کہ جیسے کہا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی جو ہے ترغیب جی، دلائیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر باقاعدہ سختی کریں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کو آپ کوئی نہ کوئی سزا دیں تاکہ وہ نماز کا عادی بن سکے۔ تو یہ بھی ایک جو ترغیب دلانے کے لیے جی، اسلام سے ضابطہ ہے۔ بالکل بے شک۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد سیرت کی آ جاتا ہے کہ اب دیکھیں نوجوان نسل کو آپ اگر پوچھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا قربانیاں تھیں دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک اس کا یعنی کہ دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، دیکھیں۔ تو یہ جو چیزیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گی نا تو ہم اس سے دوری، یعنی کہ اس کو ہم ایک آپ سمجھتے ہیں ہم ایزی لیں گے، اس کو ہم ایک ضروری چیز اس وقت سمجھیں گے جب ہمیں اس کی بنیاد کا پتہ ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں خلفائے راشدین کی تعلیم کا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یونیورسٹیز میں جائیں تو 100 میں سے 10% بھی ایسی ہمیں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی کمیونٹی ایسی نہیں ملے گی جس کو اپنی مین بنیاد اور ہسٹری تاریخ کا، حضور کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، اس کے بعد آنے والے جو کام کیا گیا، ہمارے امام جو گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل، یہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر شخصیات، یعنی کہ یہ میں آپ کو صرف وہ گنوا رہا ہوں جو مین جن کا کردار جنہوں نے ادا کیا ایک نا اسلام کو پھیلانے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ جو مین ہمارے اسلام کے جو پلرز ہیں جن کی وجہ سے اسلام جو کھڑا ہوا ہے یا جن کی وجہ سے اسلام آگے پھیلا ہے، انہیں کی جو معلومات ہے وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہے ہی نہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا
یا ہم خود بھی ہم دیکھ لیں ہماری جو صحبت ہے اس میں بہت زیادہ، یعنی کہ پہلے لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ صحبت صلحاء میں جو ہوتے تھے ینگ لڑکے ہوتے تھے یا نوجوان، وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. لیکن آج کی نسل دیکھیں کہ ہر شخص اپنے اپنے معمولات میں مصروف ہے. ٹھیک ہے، کچھ اپنے مثلاً کوئی اگر آن لائن کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اسی میں مکمل وقت اسی کو دیے جا رہا ہے. کوئی اگر سوشل میڈیا پر کوئی اور کوئی ویڈیوز دیکھنے میں مصروف ہے تو وہ مکمل وقت ایک، یعنی کہ وقت کی ترتیب متعین اب جو ہے نا نوجوان نسل کے اندر بالکل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ان کے اندر نہیں ہے زندگی گزارنے کا. بس جس کام کو پکڑ لیں گے یا جو کام کر رہے ہوں گے مسلسل اسی پر لگے رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح مثلا وہ اپنے وقت نہیں اس طرح نکالتے کہ وہ کچھ وقت عبادات کو دیں، کچھ وقت ذکر و اذکار کو دیں، کچھ وقت نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو دیں، کچھ وقت اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کو دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بالکل ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل مذہب سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ دور ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جو بہت میں جسے اہم ایک وجہ سمجھتا ہوں کہ جب نوجوان نسل جب اسے تھوڑا سا شعور آتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے کوشچنس آتے ہیں جس کا اگر اسے جواب نہ ملے تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے کہ وہ دین اسلام سے دوری کا ایک سبب بن جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک کوشچن بہت زیادہ ہماری ینگ کمیونٹی جو ہے اس میں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ خدا کا وجود کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یعنی کہ اس نے یہ دنیا کیسے تخلیق کی، اس نے یہ بنی آدم جو یہ مکمل ہے دنیا یہ کیسے بنائی. تو جب یہ والے کوشچن جو ہے نا، یہ والے کوشچن جب وہ لے کے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں تو علماء جب انہیں یہ کہہ کر آگے سے ان کے اس سوال کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ کوشچن اگر آپ پوچھیں گے تو آپ مرتد ہو جائیں گے یا آخرت میں آپ کو سزا ہوگی، یہ سوال پوچھنے کے لائق ہی نہیں ہے. جب انہیں اس چیزوں کا جواب جب نہیں ملتا تو وہ پھر یعنی کہ متذبذب ہو جاتے ہیں، متذبذب کا شکار ہو کر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور میرے نزدیک اس کا ایک اور جو مجھے بہت ایک جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دین اور دنیا کو ہر جگہ پہ لوگ ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ، وہ پھر دین کی تعلیم سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کا جو ہے سب سے پہلے دین اور جو دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے، ان دونوں کو جب تک ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم مذہب کو حقیقی طور پر نہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. میرے نزدیک تو اس کا یہی ایک بہتر جواب بنتا ہے. تو میرا آپ سے بھی ایک سوال تھا اسی کے ریلیٹڈ، اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی ایسے اور مسائل ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی جو آ رہے ہیں جن کی وجہ سے دین سے دوری کی وجوہات میں کچھ اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ بتا دیں اور ان کا تدارک بھی پھر آپ بتا دیں. تو جنید بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جیسے یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے بالکل ایک ڈیجیٹل دور ہے، تو اس میں سوشل میڈیا کردار جو ہے نا، سوشل میڈیا کا کردار وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جی. تو نوجوان نسل جو ہے اس میں سے جو دین کا پیار محبت اور دین کی تعلیمات دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اب علماء سے نکل کر یوٹیوبرز کے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں اپنی ارننگ کے لیے ایسے جو ایشوز اٹھاتے ہیں یا ایسے اختلافی موضوعات کا چناؤ کرتے ہیں جن کے بارے میں 1400 سال ہو گئے ہیں، امت کسی موقف پہ اپنا جو ہے وہ اجماع نہیں کر سکی، جمع نہیں ہو سکی. اس طرح کے ٹاپکس جو ہے وہ چوز کیے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ویوز اور ریٹنگز. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مین کردار ہے. تو جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں جن کی اچھی ایک فالوورز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے جائیں اور ان کے صحابہ کرام کی، اہل بیت کی جو شخصیات ہیں ان کے ڈیلی معمولات ہیں وہ شیئرز کیے جائیں. تو ان اختلافی موضوعات سے نکل کے اب جب وہ نوجوان نسل سوشل میڈیا دیکھتی ہے تو وہ خود ہی ان کا جو ذہن ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو دینی طبقہ ہے، خود کسی ایک موقف پہ 1400 سال ہو گئے ہیں، جمع نہیں ہو سکے، تو یہ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرز ہیں جو جن کے چینلز ہیں انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کریں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ بالکل دین سے دوری ہو گئی ہے اور نوجوان جو ہے یونیورسٹیز میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دوسرا آن لائن ارننگ. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی جو کردار وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی حالات ہیں
وہ اتنے سنگین اور دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنے دو نوالے جو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے اور انہیں اور کچھ بھی جو سوچ نہیں رہا. تو ایک پنجابی کا آپ کو ایک محاورہ بھی ہے, شیر اسے کہتے ہیں کہ 5 رکن دین دے تے 6واں رکن ٹوک, جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے موک. تو یہ جو چیز ہے کہ جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر کیے جائیں تاکہ اس جو روٹی کے یا ارننگ کے چکر سے نکل کر ہمارا نوجوان جو ہے وہ کسی مطالعہ کی طرف یا کسی تحقیق کی طرف جائے یا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دین کے ساتھ وہ لگاؤ اپنا پیدا کرے اور دین کے ساتھ اپنی دوستی بنائے. تو یہ 2 پوائنٹ ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا. اچھا, اس میں ایک اور آپ کی بات میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ گورنمنٹ کا یہ بھی بنتا ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو لوگ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو ایسی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ان کی دیکھا دیکھی میں اور لوگ بھی دین کی طرف آئیں. اب کیا وجہ ہے کہ فیوچر سیکیور ہی نہیں ہے. جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو علماء ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی, ان کی تنخواہ بھی انتہا کی ان کی کم تنخواہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ایک باہر کی جو نسل جو قوم ہے جو دنیاوی تعلیم خاص طور پر حاصل کر رہی ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپناتے نہیں ہیں, اسی وجہ سے کیونکہ اس کا جو فیوچر ہے وہ ایک صحیح طرح سے سیکیور نہیں ہے. ظاہر بات جب آپ ایک امام مسجد کا اور ایک ڈاکٹر کا یا کسی اور جو آئی ٹی کے ہمارے لوگ ہیں آفیسز میں کام کریں, جب آپ ان کی لائف سٹائل کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ لامحالہ طور پہ جو نوجوان ہے وہ کیونکہ آج کل مادیت پرستی کا دور ہے تو مٹیریلزم کا دور ہے تو نوجوان کو وہ جو لائف سٹائل ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. بالکل, تو وہ یہ انہیں اٹریکٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی نہ ان کے اتنی سہولیات ہیں نہ ان کے پاس ان کی اتنی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر تو پہلی تو بات گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اگر گورنمنٹ نہیں بھی تو ہمارے جو محلے میں یعنی کہ رہنے والے جو لوگ ہیں جو مساجد کو چلا رہے ہوتے ہیں جو چندہ دیتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, وہ ان کی آگے بڑھ کر ہیلپ کریں تاکہ لوگوں کا اس کی طرف رجحان بڑھے. اور آخری جو پوائنٹ ہے سب سے اہم کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اپنے اندر جو ہے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پیدا کریں. جو ہیں وہ دیکھیں علمی اختلاف 1400 سال سے ہوتا رہا ہے, اسکول آف تھاٹس بنتے آ رہے ہیں اور یہ تا قیامت بنتے ہی رہنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ایک اس چیز کے بارے میں نظریہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل دوسرے کے نظریے کا رد کر دیں. تو علمی اختلاف جو ہے یہ صحت مند معاشرے کی دلیل ہے, اور جو اختلاف ہے یہ تحرک کا باعث بنتا ہے. تو اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی ذات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. اور یہ جب علماء کرام جو ہیں یہ دین کے جو نمائندے ہیں وہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں گے تو پھر نوجوان ان کے پاس آئیں گے اور ان سے مختلف جو موضوعات پہ اپنے جو کویسچنز ہوں گے وہ کریں گے تو ان کی ایک لامحالہ طور پہ جو دین کے ساتھ ہے وہ ایک اچھی باؤنڈنگ بن سکتی ہے, جو رغبت ہے انہیں دین کی طرف وہ پھر ان کی زیادہ بڑھ سکتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی رہی آج کی گفتگو. تو انشاءاللہ یہ بھی ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی ڈسکشن کی جائے وہ میرا تو نہیں خیال کہ وہ کبھی ختم ہو سکے, تو بہت طویل موضوع ہے. لیکن ہم اس ٹاپک کو آج یہیں ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.